रहमत ईमान तोहफ़े यज़दान है माह रमज़ान, साथ है तेरे अज़मत कुरान ए माह रमज़ान। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और नाज़रीन कराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यूँ तो आप रमज़ान की फ़जीलत व बरकत से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं बताता चलूँ कि आज हम रमज़ान को कितनी संजीदगी के साथ लेते हैं या इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। आज मैं आपको इस तरफ मतवज्जह कराने की कोशिश करूँगा कि रमज़ान है क्या और हमें इसके ऊपर किस तरह से नज़र रखनी चाहिए, हमें किस तरह रमज़ान गुजारना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस दौर में हम सबों की उम्र कम होती जा रही है और आज के इस ज़माने में लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल लोग तसव्वुर करते हैं। हम गौर करें कि अगर हमारी भी ज़िंदगी 60 से 70 साल तक हो तो क्या हमारे ज़िंदगी में रमज़ान का क्या किरदार है और हम कितना रमज़ान हासिल कर सकते हैं। आप देखें कि अगर हमारी उम्र 60 साल हो तो 60 साल की उम्र में 60 मरतबा रमज़ान हमें मैसर आएगा। उस 60 साल में हमारा बचपना 10 से 15 साल गुजर जाता है और हम रमज़ान की कदर नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा कि आप आखिर उम्र को देखें कि जब उम्र ढलने लगती है, 50 से ज़्यादा हो जाती है, तो हम चाह करके भी रोज़ा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं रहती है कि हम चाह करके भी रोज़ा रख सकें। और आज के इस दौर में तो 10-15 साल बचपने में गुजरता है। जब 15 साल से ज़्यादा उम्र होती है उस वक्त पढ़ाई करते रहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अभी मैट्रिक पास करना है, अभी हाई स्कूल पास करना है, उसके बाद इंटर पास करना है, इसी तरह बीए पास करना है, एमए पास करना है। और उस पढ़ाई के ज़माने में सोचते हैं कि जब मैं पढ़ लूँगा तब रोज़ा रखूँगा, अभी मुझे तैयारी पे तवज्जो देनी है, अभी मुझे क्लास अटेंड करना है, अभी मुझे मुताला करना है, अभी मुझे स्टडी करनी है। इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजरते गुजरते 10 से 20 साल, 20 से 25 साल गुजर जाती है और उसके बाद जब वो 25 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं या 30 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, फिर वो भी अपने आप से फुर्सत नहीं पाते हैं और फिर वो नौकरी के लिए, जॉब के लिए और रोजगार के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट से लेकर के कभी इस शहर जाते हैं, कभी उस शहर जाते हैं और फिर इस दरमियान भी जो रमज़ान का महीना आता है उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं रोज़ा रखूंगा, तब मैं रमज़ान में इबादत करूंगा। इसी तरह फिर जब अगर नौकरी लग जाती है तो उनकी ड्यूटी इतनी हार्ड हो जाती है, घर के अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि वो फिर भी उन्हें वक्त नहीं मिलता है और वो चाहते हैं कि मैं ओवर टाइम करके कुछ ज़्यादा पैसा हासिल करूं। अभी जवानी है, कुछ हम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अभी जवानी में हम ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा ड्यूटी कर सकते हैं, ओवर टाइम हम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह करते करते उनकी जवानी भी ख़त्म हो जाती है और फिर जब बुढ़ापा आता है तो कहते हैं कि अब हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम रोज़ा रख सकें। तो ये है रमज़ान और ये है रोज़ा कि अगर हम रमज़ान के लिए इंतज़ार करें कि जब ऐसा दिन आएगा कि हमें कोई काम नहीं होगा, ऐसा दिन आएगा कि जब हमें कोई फिक्र नहीं होगी, ऐसा दिन आएगा कि जब हमें कोई टेंशन नहीं होगा, तब हम रोज़ा रखेंगे, तो आप बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे और आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस कि आज तमाम कामों से फुर्सत होने के बावजूद, आज नौकरी से छुटकारा मिलने के बावजूद, पढ़ाई से छुटकारा मिलने के बावजूद, दुकान मकान से छुटकारा मिलने के बावजूद भी हम दिन भर घर में गुजार रहे हैं। और ऐसे मौके से भी अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे, ऐसे मौके से भी अगर हम रमज़ान का हक अदा नहीं करेंगे, तो सोचिए कि क्या हमारे लिए कोई अलग से दुनिया बनेगी, अलग से मौका आएगा, अलग से हमारे लिए रमज़ान का महीना आएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो आज हमारे पास सुनहरा मौका है। मैं बहुत कम वक्त में आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगा कि रमज़ान अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है और अगर इस इनाम की हमने कदर न की
تو گویا کہ ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے قوانین بنائے جاتے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، اور اگر ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں تو زبردستی کروایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہمارے جسم کے لیے، ہمارے روح کے لیے اتنا مفید ہے کہ خدا نے اسے سنت نہیں بلکہ فرض قرار دیا، تاکہ ہر بندہ مومن، تاکہ ہر ایمان والا اس پہ عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے۔ اسی طرح دیکھیں کہ روزہ کی اہمیت اس طرح بتائی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور خدا کو راضی نہ کرے، رمضان کا مہینہ پائے اور جنت میں جانے کا سامان تیار نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بد دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ سوچے کہ جو بد دعا فرشتوں کے سردار کر رہے ہو اور جن کی دعاؤں پہ نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہو، کیا وہ دعا قبول ہونے سے رہ جائے گی؟ میرے بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہم سوچیں کہ ہم کس زمرے میں شامل ہو رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ میرے بزرگوں دوستو، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، رمضان کی میں عبادت کرتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک خاص انعام رکھا ہے۔ وہ یہ کہ ان کے لیے ایک اسپیشل گیٹ بنا کر رکھا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، جسے باب ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف اور صرف جنت میں روزہ دار ہی داخل ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ پتہ کیا چلا کہ روزہ دار کے لیے ایک اللہ نے ایک خاص انعام رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہم دیکھیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے گا تب ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں کھانے کی سہولتیں ہوں گی تب ہم روزہ رکھیں گے، ہمارے پاس دولتیں ہوں گی تب ہم روزہ رکھیں گے۔ میں بتا دوں موقع الگ سے آنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھیں کہ ایک کسان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کسان کے پاس جب وہ بیج بونے کا وقت آتا ہے تو پھر انتظار نہیں کرتا ہے کہ پہلے میں اس کام کو کر لوں گا تب میں بیج بوؤں گا، پہلے میں شادی اٹینڈ کر لوں گا تب بیج بوؤں گا، پہلے میں گھوم لوں گا تب میں بیج بوؤں گا، بلکہ اسے جیسے ہی موقع آتا ہے وہ پہلے بیج بوتا ہے، باقی کام کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ جو بزنس مین ہے وہ دیکھتا ہے کہ لگن کا وقت ہے تو پہلے لگن کے وقت میں تمام کام کو چھوڑ کر وہ اپنے اصل کام پہ فوکس کرتا ہے۔ تو سوچے کہ یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے سنہرا موقع ہے، ہمارے لیے یہ نیکی کا ایک لگن آیا ہوا ہے، ہمارے لیے ایک نیکی کا موسم آیا ہوا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں 10 گنا سے لے کر کے 70 گنا تک نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ ہمیں نفل کے عوض میں فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ہمیں فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر آج بھی ہم خدا کو راضی نہ کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو میرے بزرگوں دوستو، ایک اور میں بتا دوں کہ روزہ کا بدلہ خود خدا ہے، اور خدا نے بتایا نہیں کہ اس کا بدلہ کیا ہے، بلکہ اس کو چھپا کر رکھا ہے وہ سرپرائز کے لیے۔ آج جیسا کہ دیکھیں دنیا میں ایک فیشن چلا ہے سرپرائز دینا، تو خدا بھی ایک اپنے بندوں کے لیے چھپا کر رکھا ہے کہ جب ہمارا بندہ روزہ رکھے گا ہمارے لیے تو میں ہی اسے بدلہ دوں گا۔ اور بعض حدیث میں تو یہ ہے کہ خدا خود اس کا بدلہ ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہوں گا۔ ایک بادشاہ خوش ہو کر اعلان کیا کہ جسے جو مانگنا ہے مانگ لو، جسے جو چاہیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ تمام لوگ دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں محل میں اور جو انہیں اچھا لگتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن ایک کنیز، ایک خادمہ کھڑی رہتی ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ قائم رہیں گے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا؟ تو بادشاہ کہتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو وہ کسی سامان پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے، کسی تاج کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بجائے، سونے اور چاندی کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بجائے وہ جاتی ہے اور بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے اوپر ہاتھ رکھی ہوں اور آپ میرے ہیں، اور جب آپ میرے ہو جائیں گے تو پوری سلطنت میری ہے، آپ میرے ہو گئے تو پوری بادشاہت میری ہے، آپ میرے ہو گئے تو پوری دولت میری ہے۔ تو سوچے کہ جب خدا میرا ہو جائے گا، جب خدا کے ہم ہو جائیں گے تو خدا کی ساری خدائی ہماری ہو جائے گی۔ آخری بات میں کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ آج کچھ نوجوان انتظار کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، پلاننگ چل رہی ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہوں گا اب تک کہ آپ نے پوری زندگی میں کون سا قدم میں تیر مار دیا، کون سا آپ نے عجوبہ کر دیا، کون سا آپ نے ایسی کرامت دکھا دی کہ اب لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد آپ بالکل دنیا کو بدل دیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالت سے سیکھیں، ہم ایسے ہی وقت میں خدا کی عبادت بھی کریں اور اپنی ضروریات کی بھی پوری کریں۔ اس طرح سے مال کا زکوٰۃ ہوتا ہے، اسی طرح سے جسم کا بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ مال کا زکوٰۃ یہ ہے کہ مال
میں سے مال نکال کر غریبوں کو تقسیم کریں، یہ مال کا زکوٰۃ ہے۔ اور جسم کا زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ اور آج بھی جو صحت مند ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، میں انہیں یاد دلانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے دولت مند دولت میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی دولت انہیں کام آئے گی۔ آج دولت مند کی دولت پڑی ہوئی ہے اور دولت مند کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اسی طرح آج آپ کے پاس صحت ہے اور آج آپ نے اگر روزہ نہ رکھا تو آپ کی صحت بھی چلی جائے گی اور آپ اپنے صحت، اپنے جسم کا زکوٰۃ ادا نہیں کر پائیں گے۔ بس اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنائے، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ فرمائے اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے خدا کو راضی کرنے کی توفیق عطا